یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک زمانے میں تو بہت منکرین حدیث کی طرف سے اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے اس کو، یہ خام خواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت بڑا اور ضائع ہوتا ہے گوشت، اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا۔ اچھا ایک زمانے میں فریج بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں کہ آپ محفوظ کر دیں، گوشت ضائع بھی ہو سکتا تھا، اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت کی وہ صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا منکرین حدیث کا رہا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر ہے۔ میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حج کے اندر جو دو رکوع ہیں، ایک چوتھا ایک پانچواں، چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے، پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو دو طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ اس کا ذکر ہے، وہاں جو فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ وہاں پہ قربانیاں دو، پھر اللہ کا نام لو، ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان جو معین دنوں کے اندر دو، فی ایام معلومات، اور پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ قربانی کا گوشت ہے، اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور غرباء کو کھلائیں، غریبوں کو دیں، مساکین کو دیں۔ تو یہ پورا حکم آ چکا چوتھے رکوع کے اندر۔ پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے میرے نزدیک۔ یہی حکمت صوم کے بارے میں ہے کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر کے آیا کہ پہلے فرما دیا گیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یا کہ سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا ہے، تکرار بلا کسی سبب کے، نہیں سبب کے بغیر نہیں ہے۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں ان دو رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل تھی کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے کے ساتھ، اب رکھنا پڑے گا روزہ، اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں پورا کرو، پورا کرنا لازم ہے اس کا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر، وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آ چکا۔ اب سنیے یہ جو آ رہا ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل وہ جو ہے فرض کیا ہے۔ میں نے چونکہ آج شروع میں کہا تھا کہ صوم اور حج میں کچھ مشابہتیں ہیں۔ دیکھیے صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے۔ یہاں پر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی، یہ تو ہر امت پر، ہر نبی ہر رسول کی امت۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے۔ یہ چوپائے جو ہیں حیوانات قسم کے، ان پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیری جائے، اللہ کے نام سے ان کو ذبح کیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو یہ جان لو کہ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے، اسی کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے۔ یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بے معنی ہو جائے گی۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ریچولز بن جائیں گی۔ اب یہ بھی ہوتا ہے 20-25 ہزار کے بکرے جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں، پھر ان کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں
ان کے اوپر ریشمی چادریں چڑھاتے ہیں، جو ہے وہ مہندی لگا کر. بہرحال وہ چیزیں جو ہیں یہ اظہار اس طرح کا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کی بات ہے اور اپنے پیسے کی جو ہے اپنی دولت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال قربانی انسان کرے اور یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے تقویٰ کی وہ موجود ہوگی. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور اے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، خشوع اور خضوع کی شکل اختیار کرتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے جبکہ اس چیزوں پر کہ جو اللہ کی طرف سے ان پر آ گئی ہو، مصیبتیں، کوئی تکالیف. والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. یہ ایک نظام ہے پورا کا پورا جس آیت میں بیان کر دیا گیا. اس کا ایک جز جو ہے وہ یہ بھی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. یہ قربانی کا معاملہ جو ہے یہ بھی ہم نے ہر امت کے اوپر فرض کیا. ہر امت جو ہے اس کے اوپر لازم کیا گیا، اور اے مسلمانوں آج تم پر بھی لازم کیا جا رہا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اور یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، یہ خاص طور پر چونکہ عرب میں تو اونٹ کی قربانی ہوتی تھی، دوسرے جانور تو وہاں کم ہوتے ہیں، اور بہرحال ان کی قیمتی متاع بھی اونٹ ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے یہ اونٹ جو ہے یہ قربانی کا اونٹ ہے. یہ مکے لے جایا جا رہا ہے، یا یہ بکرے اور یہ مینڈے جو ہیں یہ قربانی کے ہیں، یہ وہاں جا رہے ہیں. تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں. ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک تصور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذہنی رشتہ قائم ہوتا ہے. لیکن فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے. چنانچہ جب وہ جاتے تھے حج کے لیے تو جو بھی ان کے ساتھ دودھ دینے والا جانور ہے، قربانی کی نیت ہے لیکن دودھ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں درمیان میں. قربانی کرنا سنت موقدہ ہے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ قربانی کرنا سنت موقدہ ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ فرض ہے، واجب ہے، موقدہ ہے. تو اس تعلق سے صحیح قول ہے سنت موقدہ ہے، یا ایک دوسرے قول کے مطابق جو سنت واجبہ ہے. کچھ علماء نے کہا سنت موقدہ جن لوگوں نے کہا ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک آپ نے ہر سال قربانی کی، تو یہ ہوا سنت موقدہ. اس وجہ سے سنت واجبہ جو لوگ کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت فرمایا جو شخص قربانی کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے، تو ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ہوا استطاعت والے آدمی کے لیے واجب ہوئی. تو بہرحال سنت موقدہ یا سنت واجبہ، زیادہ بہتر سنت موقدہ ہے کہ کوئی انسان طاقت رکھے تو ضرور کرے. اس کی دلیل کی سنت موقدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے صاحبین حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو دیکھا گیا کہ یہ جو ہے قربانی نہیں کرتے تھے. جب کسی نے سوال کیا، اور عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ ہم نے دیکھا ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب قربانی نہیں کرتے تھے. ہم نے جب سوال کیا تو انہوں نے ہم سے کہا ہم قربانی دونوں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہیں تم لوگ اسے واجب اور فرض نہ سمجھ لو. تو صحابہ نے کچھ عیدوں کو قربانی نہ کر کے، اور بالخصوص یہ دونوں شخصیات نے قربانی نہ کر کے امت کو بتایا کہ قربانی کرنا سنت موقدہ ہے. اسی وجہ سے آپ نے یہ کہا ہم اس لیے قربانی نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دے کہ یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں نے قربانی نہیں کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت موقدہ ہے. تو میں پہلے بتا چکا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے اس بات پر کہ حج کی قربانی تو فرض ہے یا واجب، یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. البتہ جو عید قربان کی قربانی ہے اس میں سوائے حنفیوں کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، کہ یہ سنت موقدہ ہے، تاکید شدہ سنت ہے، کوئی عام سنت نہیں. حنفی کہتے ہیں واجب ہے، اور ظاہر وہ حدیث بڑی سخت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا. سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے. اب اس کے بعد اگر کوئی واجب کا رزلٹ نکال لے تو بعید نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں، متبع سنت ہیں، ہم صحابہ اکرام اور اہل بیت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں. تو اب
کیوں ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے؟ وہ دلیل ہے سنن الکبریٰ البہیقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خلیفۃ المسلمین بعض اوقات جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں، یعنی استطاعت کے باوجود کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں۔ اور سنت موقدہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ ہمیشہ چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا، کبھی کبھار چھوڑنے والا گناہگار نہیں۔ یہاں پر حدیث کو دیکھا جائے تو حنفی بالکل ٹھیک ہے، صرف حدیث کو کہ عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا تو واجبیت نکلتی ہے، لیکن اس حدیث کا فہم صحابہ سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے کہا ہے، اتنی تاکید کی ہے، اس سے مراد واجبیت نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، اور اس کا سہارا جو ہے وہ یہی سیدنا ابوبکر و عمر کا عمل ہے۔ قربانی ایک نفل عبادت ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ نفل عبادت ہے، تو اس کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں کیا گیا۔ آپ کو اللہ توفیق دے، آپ کے حالات ایسے ہوں کہ آپ یہ عبادت کر سکیں تو ضرور کریں۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے۔ ہمارے حنفی فقہا اس کو چونکہ واجب مانتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس کے لیے نصاب بھی بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس اتنے تولے چاندی یا سونا ہو جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے تو اسی پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ تو وہ اب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ وہ جتنا آپ کے پاس سونا چاندی ہوگا اس کے بعد قربانی تو واجب ہو جائے گی، لیکن قربانی تو پھر جا کے بکرا خرید کے دینی پڑے گی، تو اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن واجب تو ہو گئی نا، اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ خریدیں گے کس چیز سے؟ کیونکہ اس میں سے تو دی نہیں جا سکتی۔ آج کل تو 52.5 تولے چاندی آپ بیچ بھی دیں تو بکرا کیا، بکری کا بچہ پہلے دل کا نہیں آتا۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، یہ ایک نفل عبادت ہے، اللہ آپ کو توفیق دے کر لیجیے۔ قربانی جو ہے نا کچھ لوگ واجب بھی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی، مگر ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ نہیں۔ صحیح یہی ہے کہ سنت ہے، اگر طاقت ہو تو چھوڑنی تو نہیں چاہیے، مگر جان بوجھ کر بھی کبھی چھوڑ دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ضروری نہیں۔ تو ایسا ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ یہ شیخین قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو لازمی نہ سمجھیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو سید التابعین ہیں، ان کا تو یہ حال تھا، 1 سال اونٹ، 1 سال گائے، 1 سال بکری اور 1 سال ناگا۔ اچھا، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ باقی جو نفرت کرے نا، جیسے یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جاہلیت کی رسم ہے اور یہ یوں ہے، وہ تو پھر کفر ہی ہے نا۔ پوری امت کا اجماع ہے، سارا اسلام اس پر متفق ہے، تو اس کا انکار تو بری ہے۔ نفرت نہ کرے، بہت اچھا سمجھے، کبھی چھوڑ دیجیے اور وہ مال صدقہ کر دیتے بھی ٹھیک۔ آپ پوری فصل جو ہے نا المحلہ میں، زیادہ ریفرنسوں کی ضرورت نہیں، جو المحلہ امام ابن حزم کی ہے نا اس میں پورا ایک مسئلہ ہی کئی صفحوں پر یہی ہے، اسی کے دلائل دیے۔ اور جو روایت لوگ بیان کرتے ہیں نا، جس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ جس نے طاقت پائی اور قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو پہلے تو یہی جھگڑا کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہوتا، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے، رسول اللہ کی بات ہی ہوتی، مگر ثابت نہیں نا، کیونکہ اس میں عبداللہ بن عیاش کتبانی جو ایک راوی ہے نا وہ بالاتفاق ضعیف ہے، اس کے کوئی قول مستند نہیں۔ باقی کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمت دے۔ حج کے موقع پر لوگوں کو چاہیے زیادہ قربانیاں کریں، یہ شاپنگ کی بجائے نا، کیونکہ یہاں تو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 100 قربان کیا، اور اصل قربانی بھی یہی ہے جو مینا میں الحجی یا مکہ میں حج اور عمرے کی۔ باقی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے رعایت دی نا کہ وہ اگر نہیں اپنے نصیب کی وجہ سے پہنچ سکے تو چلو یادگار تازہ کر لیں اپنے اپنے وطنوں میں۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام اور کئی صحابہ تو اپنے جانور ساتھ کر دیتے تھے نا حج اور عمرے والے کے، کہ ہمارے بھی جانور لے جا وہاں مینا میں قربان کرنا۔ اصلی تو قربانی آیا یہی فساد ہے، باقی دنیا میں تو بس اس کی یاد ہی ہے نا۔ تو اللہ توفیق دے۔ تو یہاں جو پوچھا گیا کہ سب سے افضل حج کیا، فرمایا حج جو بس جو زیادہ بلند آواز سے لبیک پکارنا اور زیادہ خون بہانا، جتنی زیادہ قربانیاں کرے اتنا ہی اچھا۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، یہ اس کی بھی ریفرنس دیتے ہیں نا کہ ایک گھر میں ایک ہی قربانی کافی ہے، چاہے جتنے مرضی صاحب استطاعت ہو۔ ہاں، یہ تو پھر ساری کتاب میں حدیث کی جائیں، جو ترمذی ہے ابو داؤد سب میں آتا نا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہوتی تھی، چاہے وہ کنبہ کتنا بڑا ہو۔ اب لوگوں نے فخر اور مباحات بنا لیا، دکھاوا بنا لیا کہ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سنن الکبریٰ بیہقی میں آتا کہ وہ جانور لائے تو ان کی بیوی کہنے لگی میری
انہوں نے کہا یہ تیری بھی اور میری بھی ہے. صحیح. تو یہ کئی قربانیاں جو کرتے ہیں نا الگ الگ ناموں سے، یہ کوئی نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ 2 کرتے تھے مدینہ میں، اس لیے کہ رسول اللہ نے وہ کہتے تھے میں نے دیکھا 2 جانور ذبح کیے تھے عید کے دن.